الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قربانی کے حوالے سے فضائل کا سلسلہ شروع کیا تھا گزشتہ جمعے. آج قربانی کے حوالے سے یہ بات بتائی جائے گی کہ قربانی کا نصاب کیا ہے, قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. یاد رکھیے کہ قربانی ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہوتی, بلکہ کچھ شرائط ہیں کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں قربانی واجب ہوگی. مثلا قربانی کے لیے مسلمان ہونا, بالغ ہونا, عقل مند ہونا, مقیم ہونا, یہ شرائط ہیں جو کہ ضروری ہے. نابالغ پر قربانی نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس کتنا ایمان کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے مسافر ہے, یعنی شرعی سفر کی مقدار جو 177 کلومیٹر بنتی ہے. مثلا کوئی یہاں سے حیدرآباد چلا گیا اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے گیا, اور اس کے عید کے جو ایام ہیں 10, 11, 12 ذی الحجہ, یہ وہیں قربانی کے دن وہیں گزر رہے ہیں, یعنی سفر کی حالت میں, تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. ان 3 دنوں میں دیکھا جائے گا 10, 11, 12 ذی الحجہ جو قربانی کے دن ہیں, ان میں اگر کوئی مسافر ہوا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ان 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا, یعنی اتنا مال ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی آ جاتی ہے, تو قربانی آ جائے گی. مثلا اگر اس سے پہلے کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن 3 دن میں وہ غریب ہو گیا, یعنی صاحب نصاب نہیں رہا, تو قربانی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر 3 دن کے بعد اس کے پاس مال آیا, قربانی کے 3 دن کے اندر کوئی مال نہیں تھا, اتنا نہیں تھا کہ قربانی واجب ہو جائے, تو اس صورت میں بھی قربانی واجب نہیں ہوگی. تو اصل اعتبار قربانی کے دن کا ہے. قربانی کے جو 3 دن ہیں 10, 11, 12 ذی الحجہ کی غروب تک, یعنی یہ 3 دن جو ہوتے ہیں قربانی کے, اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ شخص مسافر ہے یا نہیں ہے, یا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگا تو قربانی آئے گی, مسافر ہوگا تو قربانی نہیں آئے گی. اگر نابالغ ہوا تو بھی قربانی نہیں آئے گی. اگر بالغ ہو گیا 3 دنوں میں تو پھر اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بھی ہے تو اس اور مسافر بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی قربانی واجب ہو جائے گی. تو بہرحال قربانی کی کچھ شرائط ہیں. اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے, یعنی کس شخص کے اوپر قربانی آ جاتی ہے, کتنا مال ہونا چاہیے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے, ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو لہٰذا ہم پر قربانی بھی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب یہ الگ ہے, دونوں نصاب الگ الگ ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن ان کے اوپر قربانی واجب ہے, قربانی ان کے اوپر ہوتی ہے. آسان تو یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نا وہ قربانی بھی کرے گا, یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ تو قربانی کرے گا ہی کرے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے
لیکن ان کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے. یعنی قربانی کا نصاب میں دیکھیں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. 5 چیزیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، نمبر 4 مال تجارت اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں دیکھی جائیں گی ہر بالغ شخص کے پاس کی کتنی مقدار کے اندر ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کوئی رقم ہے اور نہ ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے، صرف سونا ہے. جیسے عموماً خواتین کے پاس صرف سونا ہوتا ہے. خواتین کے پاس عموماً سونا ہوتا ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہو. سونے پر تو ہر صورت میں کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، اور قربانی بھی آتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ سونا کتنا ہے. اگر وہ سونا 7.5 تولہ سونے کے بقدر ہوگا تو قربانی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. اگر وہ سونا 7.5 تولہ سونے کے بقدر ہوگا تو قربانی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. دوسری صورت، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یعنی سونا بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ چاندی کتنی ہے. اگر وہ چاندی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوگی تو قربانی آئے گی ورنہ قربانی نہیں آئے گی. 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت، کسی کے پاس صرف رقم ہے، جیسے بندوں کے پاس روپے ہوتے ہیں، سونا اتنا نہیں ہوتا، چاندی اتنی نہیں ہوتی، روپیہ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں. تو اگر وہ پیسے دیکھے جائیں گے کتنے ہیں، اگر وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہے ہیں، اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کسی کے پاس رقم ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. قرضوں وغیرہ کو نکال کر دیکھا جائے گا. آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کو بھی مائنس کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کو بھی مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے. آپ کے اوپر کچھ بل وغیرہ ہیں، یوٹیلیٹی بل ہوتے ہیں، بجلی سے گیس کے بل وغیرہ ہیں، اس کو بھی نکالنے کے بعد اسی طریقے سے کرایہ لینا ہے، آپ نے دکان کا یا مکان کا کرایہ لینا ہے، اس کو نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ رقم کتنی ہے. اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر قربانی واجب ہو جائے گی. چاہے آپ نے وہ رقم ضرورت کی رکھی ہو مستقبل کی، کہ بھائی اس سے ہم بچی کی شادی کریں گے، یا اس سے ہم مکان بنائیں گے، یا اس سے کچھ اور کام کریں گے، جو بھی جیسے بھی رکھی ہو، رقم کو ہر صورت کے اندر نصاب میں شامل کیا جائے گا، چاہے وہ رقم ضرورت کے لیے کیوں نہ رکھی ہو. کسی کے پاس مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں 52.5 تولہ چاندی اگر بنتی ہے، معلومات لے لی جائیں کہ اس کی مالیت کتنی بن رہی ہے، آج کل ریٹ بدل رہے ہیں روز آئے دن، تو اگر مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 1.5 لاکھ بنتی ہے، 1.5 لاکھ بنتی ہے، تو اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی رقم ہوگی، قرضوں وغیرہ کو نکالنے کے بعد اور اسی طریقے سے بل جو آ چکے ہیں جن کی ادائیگی آپ پر لازم ہے اس مہینے کی، اس کو نکالنے کے بعد اور اسی طریقے سے کرایہ وغیرہ کو نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ رقم کتنی بنتی ہے. اگر اس کے نکالنے کے بعد بھی مثلا آپ کے پاس جو رقم ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہی ہے، یعنی 1.5 لاکھ بن رہا ہے، تو اس صورت میں جو قربانی آئے گی ورنہ قربانی نہیں آئے گی. تو بہرحال اگر کسی کے پاس صرف رقم ہو تو پھر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر دیکھا جاتا ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے مال تجارت. مال تجارت، آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ مال ایسا ہے جو آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں آگے بیچوں گا. مثلا آپ نے کوئی دکان لے لی ہے، کوئی پلاٹ لے لیا ہے، کوئی اور فلیٹ لے لیا ہے، اس نیت سے کہ میں اسے آگے بیچوں گا، یہ نیت ہے. یا آپ کی کوئی دکان ہے، اس دکان پہ رکھا ہوا جو مال ہے یہ بھی تو مال تجارت ہے، یہ بھی مال تجارت ہے.
کہ یہ بھی آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی آگے بیچنے کی نیت سے ہی آپ نے خریدا ہے، تو یہ مال تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ پر قربانی آئے گی، یعنی اس صورت میں بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان، مثلا آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور رقم بھی اتنی نہیں ہے، لیکن اور مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان آپ کے پاس ہے، مثلا ٹی وی گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہوتا ہے، کچھ ایسا اوقات استعمال میں نہیں آتا، یہ بھی ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ایسے برتن جو سال بھر استعمال میں نہیں آ رہے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس گھر ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس گھر ہے جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس گھر کا کرایہ کے ذریعے سے آپ کا گھر روزانہ کا خرچ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا پھر، لیکن اگر وہ کرایہ آپ کی روزمرہ ضروریات کے اندر خرچ ہو جاتا ہے پھر تو وہ ضرورت سے زائد شمار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ضرورت سے زائد سامان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوگا تو اس صورت میں بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اب کسی کے پاس اگر یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، مثلا کچھ سونا ہے، کچھ رقم بھی اس کے ساتھ ہے، یا کچھ سونا ہے اور اس کے ساتھ مال تجارت بھی ہے تھوڑا بہت، یا ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، تو دونوں کو ملائیں گے۔ دونوں کو ملانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن رہا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ خواتین ہیں، خواتین کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہے نا، کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا کی مالیت کتنی ہو چکی ہے، آپ سب کو اندازہ ہے کہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ تو 1 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے اور اس خاتون کے پاس 1 روپیہ بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ 1 تولے سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اس خاتون کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے، یا تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو لہٰذا ہم پہ قربانی بھی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا نصاب یہ الگ ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ الگ ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنی اپنی کیفیت پتہ ہوتی ہے، اپنی حالت پتہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے اور کتنا جو ہے وہ مال تجارت ہے، کتنا جو ہے وہ رقم۔ اچھا، رقم کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہو، بلکہ آپ کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم تو اس کو بھی شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو رقم ادھار دی ہوئی ہے یا آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے رقم تو اس کو بھی شامل کریں گے، اس کو بھی شامل کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے گی تو اس صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس سونا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا ہم پہ قربانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے پاس اتنا سونا بھی ہوا جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتا ہے اور اس سونے کے ساتھ اس کے پاس 1 روپے بھی ہوا یا تھوڑی سی بھی چاندی ہوئی یا تھوڑا سا بھی مال تجارت ہوا یا تھوڑا سا بھی ضرورت سے زائد سامان ہوا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ والی بات بھی سمجھ لیں کہ گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں نا اور 5 کے 5 بالغ ہیں، 5 کے 5 بالغ ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر ایک بکرا سب گھر والوں کی طرف سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بالغ جو بھی ہے بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی کی اپنی الگ حیثیت دیکھی جائے گی کہ جو بالغ ہے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ جو اگر 5 افراد گھر کے ہیں اور 5 بالغ ہیں اور 5 ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، یعنی جن پر قربانی آتی ہے، تو پھر ایسا نہیں کہ ایک بکرا آئے گا بلکہ اس صورت میں 5 بکرے آئیں گے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی قربانی کرے گا یا پھر گائے لے کر اس میں حصہ ملایا جائے گا، جو بھی صورت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ایک ہی بکرا جو ہے وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر
جو صاحب نصاب ہوگا بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی قربانی کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی قربانی بھی میرے اوپر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی خود کرے گی، اس کے اوپر لازم ہے، اور شوہر اپنا دیکھے گا کہ اس پہ قربانی ہے یا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شوہر اگر ہمدردی کے طور پہ اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے بیوی کی بھی قربانی خود کر لے اس کی اجازت سے، اور اس کو بتا کر، تو پھر اس کی بھی کیا ہے اجازت ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ لیکن شرعاً شوہر پر لازم نہیں ہے بیوی کی قربانی کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی تو بیوی پر واجب ہو رہی ہے، قربانی تو بیوی پر واجب ہو رہی ہے اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا کریں۔ تو بھائی جب قربانی بیوی پر واجب ہے تو بیوی اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ مثلا اگر بیوی کے پاس سونا ہے تو سونا اس نے اتنا کیوں رکھا ہوا ہے؟ یا تو سونے کو بیچ کر قربانی کرے، یا پھر کسی سے قرض لے کر قربانی کی فکر کرے۔ یہ یاد رکھیے جب سونا ہوگا تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، جب سونا ہوگا تو قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سونا بھی رکھتی رہیں اور نہ زکوٰۃ دیں اور نہ ہی کیا ہے قربانی کریں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ انہوں نے سونا بیچ دیا اپنا، انہوں نے سونا ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر جب سونا ہو تو ظاہری بات ہے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیں، اور پھر زکوٰۃ کہاں سے دیں، اتنی رقم ہوتی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہوتا نہیں کہ زکوٰۃ دیں۔ تو بھائی پھر کوئی بات آتی ہے کہ اگر سونا ہے کہ سونے کو بیچ کر کیا کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، یا سونے کو بیچ کر کیا ہے قربانی کی جائے، یا کسی سے قرض لے کر قربانی کی جائے۔ قربانی تو لازم ہو جائے گی۔ اگر سونا اتنا ہوا جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو گیا تو اس صورت میں قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ الگ ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ الگ ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے میں 3 دن باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ پیر کے دن چاند نظر آ جائے غروب آفتاب کے بعد، اور ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جو کہ مستحب ہے، کہ جو وہ شخص جس کا قربانی کا ارادہ ہو، وہ شخص جس کا قربانی کا ارادہ ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو کاٹ لے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کچھ مشابہت پیدا ہو جائے کہ ان دنوں کے اندر حجاج کرام جو آخری دن ہوتے ہیں حج کے 5-6 دن احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت کے اندر ناخنوں کو کاٹنا یا بالوں کو کاٹنا ان کے لیے منع ہوتا ہے، اور کرنے کی صورت میں ان کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، جنایت آتی ہے، جرمانہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان حجاج کے ساتھ مشابہت تھوڑی سی ہماری بھی ہو جائے، یعنی وہ لوگ تو وہاں پر گئے عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لیں ان لوگوں کے ساتھ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک عمل مستحب ہے پیر کے دن، یعنی کہ چاند نکلنے کا ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے پہلے وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے، اور جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کا ارادہ ہو کہ میں قربانی کروں گا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور جتنے بھی بال ہیں، غیر ضروری بال ہوں یا سر کے بال ہوں، ان کو کیا ہے پہلے پہلے کٹوا لے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، فضیلت والی بات ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔